یا 99 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بس لما جب داخل ہوئے علا پر یوسف آوا تو اس نے جگہ دی 99 فبس لما جب داخل ہوئے علا پر یوسف آوا تو اس نے جگہ دی الی طرف ہی اپنی ابوئی ماں باپ کو ہی اپنے اور قال کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ مصر میں ان اگر چاہا اللہ نے آمینین امن سے فلما پھر جب داخل ہوئے علا پر یوسف آوا تو اس نے جگہ دی الی طرف ہی اپنی ابوئی والدین کو ہی اپنے اور قال کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ مصر میں ان اگر چاہا اللہ نے آمینین امن سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر کے اپنے والدین کا جو ہے وہ استقبال کیا تھا، امائے دین جو حکومت کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور جو عوام تھی مل کر کے انہوں نے والدین کا استقبال کیا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور والدین کو خصوصاً دوسرے خیموں میں جو استقبال کے لیے لگائے گئے تھے الگ اپنے خیمے میں رکھا اور فرمایا آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، آپ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ امن میں ہے، آپ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جو بھی گزر چکا ہے یعنی آپ جو قحط سالی میں قحط میں غربت میں آپ اگر وقت گزار کر کے آئے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ کسی چیز کی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ والدین کو جو ہے وہ خصوصاً پروٹوکول دیا ہے، رفع اونچا کیا بلند کیا بوئی ماں باپ کو ہی اپنے اعلیٰ پر العرش تخت، خروا گر پڑے لواسہ اس کے سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہا یا ابت یا میرے بجان ھذا یہ تعبیر ہے رؤیا یا میرے خواب کی، من سے قبل پہلے، رفع اونچا کیا یا بلند کیا ابوئی ماں باپ کو ہی اپنے اعلیٰ پر العرش تخت، خروا وہ گر پڑے لواسہ اس کے سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، قال کہا یوسف علیہ السلام نے یا ابت یا میرے بجان ھذا یہ تعبیر ہے رؤیا میرے خواب کی، من سے قبل پہلے، قد یقیناً جعل کر دیا اسے ربی میرے رب نے حق سچا، اور قد یقیناً احسن اس نے احسان کیا بھی ساتھ میرے، اس جب اخرجا نکالا اس نے نی مجھے من سے السجن قید خانے، قد یقیناً جعل اس نے کر دیا اسے ربی رب میرے نے حق سچا، اور قد یقیناً احسن اس نے احسان کیا بھی ساتھ میرے، اس جب اخرجا اس نے نکالا نی مجھے من سے السجن قید خانے، اور جاء لایا بکم تم کو من سے البدو صحرا، من بعد اس کے بعد ان کے نازغ اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے بینی درمیان میرے اور بینہ درمیان اخوتی میرے بھائیوں کے، انا بے شک ربی رب میرا لطیف بہت باریک تدبیر کرنے والا لما اس کی جو یشاء وہ چاہتا ہے، انا بے شک ہوا وہی العلیم خوب جاننے والا، الحکیم نہایت حکمت والا ہے، اور جاء لایا بکم تمہیں من سے البدو صحرا، من بعد اس کے بعد ان کے نازغ اختلاف ڈال دیا تھا، الشیطان شیطان نے بینی درمیان میرے اور بینہ درمیان اخواتی میرے بھائیوں کے، انا بے شک ربی میرا رب لطیف بہت باریک تدبیر کرنے والا لما اس کی جو یشاء وہ چاہتا ہے، انا بے شک ہوا وہی العلیم خوب جاننے والا، الحکیم نہایت حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مجلس میں آئے تو سبھی نے والدین سمیت سبھی بھائیوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا۔ پہلی امتوں میں جو ہے وہ تعظیم کے لیے جو سجدہ تھا یہ جائز تھا، جس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے اپنے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، تو یہ رواج عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جو ہے وہ قائم رہا۔ اس کے بعد ہماری امت میں تعظیمی سجدے سے بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ
شرک کے ذرائع کے سد باب ہے، تو اس لیے شرک کا جو ہے وہ دروازہ کھلتا ہے اللہ رب العالمین نے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ منع کر دیا۔ قیامت تک کے لیے یہ اب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی خواب ہے کہ جو میں نے اپنے بابا کو بتایا تھا، اور اب اس کو میرے رب نے جو ہے وہ سچا کر دیا ہے۔ تو کنویں میں پھینکے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا جو احسان تھا وہ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی حوصلہ دیا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر کنویں سے نکالنا اور پھر باعزت جگہ دینا، علم و حکمت عطا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام پر بے شمار احسانات کیے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے احسان کا تذکرہ قید خانے سے نکالنے سے شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے 7 آزمائشیں بھی تھیں، اور ظاہری بات ہے اگر ان کا تذکرہ کیا جاتا تو بھائیوں نے جو ہے وہ شرمندہ بھی ہونا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا جو ہے وہ حوصلہ نہیں توڑا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی زیادتی کا کہیں جو ہے وہ ذکر تک نہیں کیا، اور ان کے سارے برے سلوک کو شیطان کی کاستانی جو ہے وہ قرار دیا ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے۔ تو بدو کیونکہ مصر کے مقابلے میں کنعان، کیونکہ اس وقت جو یعقوب علیہ السلام کا علاقہ تھا کنعان تھا، تو وہ مصر کے مقابلے میں بدو کی حیثیت ہی اس کی تھی۔ ربی یا میرے رب قد یقیناً آتی دیا تا تو نے نی مجھے من سے الملک بادشاہی میں، اور علم سکھایا تا تو نے نی مجھے من سے تأویل تعبیر الحدیث باتوں کی۔ ربی اے میرے رب قد یقیناً آتی دیا تا تو نے نی مجھے من سے الملک بادشاہی میں سے حصہ، اور علم سکھایا تا تو نے نی مجھے من سے تعویل تعبیر الاحادیث باتوں کی۔ فاطر پیدا کرنے والے سماوات آسمانوں کے والارض اور زمین کے، انت تو ہی ولی کارساز میرا فیم دنیا دنیا والآخرہ اور آخرت، توفا تو فوت کرنی مجھے مسلمہ مسلمانی کی حالت میں، اور الحق ملا دینی مجھے بیسات الصالحین نیک لوگوں کے۔ فاطر اے پیدا کرنے والے السماوات والارض آسمانوں کے اور زمین کے، انت تو ہی ولی میرا کارساز ہے، فی میں دنیا دنیا والآخرہ اور آخرت، توفا فوت کر تو نی مجھے مسلمہ مسلمان، اور الحق ملا دینی مجھے بیسات الصالحین نیک لوگوں کے۔ تو یہ بہترین دعا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ فکر مند ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے سب کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہو، منصب بھی ہو، ہر چیز موجود ہو، کیونکہ یہ دنیا کا ہر منصب جو ہے وہ فانی ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو کوئی منصب دیا ہو اس کو آخرت کی فکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خواتیم یعنی آخری عمل جو ہے اس پر بندے کا دار و مدار ہے۔ جو وہ عمل کر کے اس دنیا سے گیا ہوگا تو یقیناً اس کے مطابق ہی اس بندے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ صالحین، عام صالحین کے ساتھ اعلیٰ درجے کے جو صالحین ہیں یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعا، اور توفانی مسلمہ مسلمانی کی حالت میں، کیونکہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین مسلمانی کی حالت میں ہی جو ہے وہ فوت کرے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا جو ہے وہ کی ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ختم ہے، اور یہ واحد قصہ ہے جو قرآن کے اندر ایک دفعہ ہی یعنی ایک ہی مقام پر جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، الگ الگ مقامات پہ نہیں ہے۔ تو ہر قسم کی وہ تفصیل جس کا جو ہے وہ ہدایت کے مقصد کے لیے جو ہے وہ جس کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی وہ اللہ رب العالمین نے اس قصے کے اندر بیان کر دی۔ ذالک یہ من سے انباء خبروں الغیب، غیب کی نوحی ہم وہی کر رہے ہیں ہی اسے الہی طرف کعب کی، وار مان ہی کن تیتاب لدئی پاس ہم ان کے، اس جب اجمعون انہوں نے اتفاق کر لیا امرا معاملے پر، ہم اپنے وار ہم وہ یمکرون وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ ذالک یہ من سے انباء خبر الغیب، غیب کی نوحی ہم وہی کر رہے ہیں ہی اسے الہی طرف کعب کی، وار مان ہی کن تیتاب لدئی پاس ہم ان کے، اس جب اجمعو
انہوں نے اتفاق کر لیا ہمارا معاملے پر ہم ان کے وار ہم وہ یمکرون وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں، ہزاروں سال پہلے کے جو واقعات ہیں وہ صحیح ہم نے آپ پر جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو یہ کیسے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل سکتا تھا؟ یہ اصل میں جو کفار مکہ تھے ان کو متنبع کرنا مقصود ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہ بتاتے تو آپ کو کیسے جو ہے وہ ان کی خبر ہو سکتی تھی؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ہے وہ نبوت کی سچا ہونے کی جو ہے وہ دلیل بھی ہے۔ اور مان ہی اکثر الناس لوگ واؤ لو اگرچہ حرص کریں تا بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے، اور مان ہی اکثر الناس لوگ واؤ لو اگرچہ حرص تا آپ حرص کریں بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے۔ تو جب نبوت کی جو ہے وہ دلیل اللہ نے یہ بیان بھی کر دی تو اس آپ علیہ السلام کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، مومن بن جائے، اور جب وہ ایمان نہیں لے کر کے آتے تو پھر آپ علیہ السلام کا غمزدہ ہونا یہ فطری بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس پر آپ علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ شیطانی بہکاوے میں آ کر کے اپنی خواہشات حرص حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر کے آ رہے، تو آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں۔ اور ماں نہیں تسالو آپ سوال کرتے یا مانگتے ہم ان سے علیہ پر ہی اس من اجر کوئی اجر ان نہیں ہوا وہ الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ درالے جی آپ سنائیں۔ تو ان کی ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ تبلیغ پر اجرت جو ہے وہ مانگتے ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سوال کرتے ہوں، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اگر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے تو وہ دین کا کچھ بگاڑ لیں گے۔ یہ کون سا ان کے لیے ہی صرف آیا ہے، یہ تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث ہدایت ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ پھر جب وہ یوسف پر داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ امن سے اگر اللہ نے چاہا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ وقال یا ابت ھذا تعبیر رؤیایا من قبل اور یوسف علیہ السلام نے کہا میرے باجان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے میں نے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا یقیناً میرے رب نے اسے سچا کر دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن اور یقیناً اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی اور تم کو صحرا سے لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا رب بہت باریک تدبیر کرنے والا اس کی جو وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہی خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے بادشاہی میں سے ایک حصہ دیا اور تو نے مجھے کچھ باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر سے سکھایا۔ فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین مجھے مسلمانی کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے معاملے پر اتفاق کر لیا۔ وہم یمکرون اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اور نہیں ہے اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے جبکہ اگرچہ آپ خواہش کریں۔ وما تسألهم علیہ من اجر اور آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔